امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اینٹونی بلنکن اسرائیلی صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات بھی کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کل مصر روانہ ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی یمن، غزہ اور سوڈان کی صورتحال پر بات چیت۔ سعودی وزیر خارجہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل پر سفارتی دباؤ بڑھانے پر زور دیا۔ بنگلہ دیش کی بری حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس نے عزم ظاہر کیا کہ وہ جلد ہی ملک میں حالات معمول پر لاتے ہوئے اصلاحات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ڈھاکہ میں خصوصی بریفنگ کے دوران ڈاکٹر یونس نے کہا کہ بری حکومت اصلاحات کے ایک سلسلے کے بعد ملک کو نئے انتخابات کے لیے تیار کرے گی۔ الیکشن کمیشن، عدلیہ، سول انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز اور میڈیا میں اہم اصلاحات کی جائیں گی۔ معاشی بحالی اور ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط اور دوررس معاشی اصلاحات کریں گے۔ ہم مختصر وقت میں معاملات کی بہتری کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ہم نے مظاہروں میں اموات اور تشدد کے خلاف انصاف اور احتساب کو یقینی بنانے کو ترجیح دی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے عباس اراغچی کو نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا۔ 11 اگست کو ایرانی صدر نے عباس اراغچی کو وزیر خارجہ نامزد کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی پہلے بھی نائب وزیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اراغچی ایران جوہری معاہدے میں ایرانی وفد کی سربراہی کرتے ہیں۔ امریکہ میں صدارت انتخاب کے لیے سیاسی میدان گرم، انتخابی مہم زوروں پر۔ کمیلا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دوسرے پر تاک کے نشانے۔ ریاست پینسلوینیا میں کمیلا ہیرس کے نام لیے بغیر ٹرمپ پر تنقید۔ میرا حریف بزدل ہے، اس کی سیاست حریفوں کو نیچا دکھانے پر مرکوز ہے، کمیلا ہیرس کا ایسا کہنا تھا۔ مزید کہا، گزشتہ روز ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کمیلا ہیرس کو بنیاد پرست اور بے وقوف قرار دیا تھا۔ امریکہ میں صدارت انتخاب کے لیے سیاسی میدان گرم ہے، انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ کمیلا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان لفظی گولہ باری بھی جاری ہے اور ایک دوسرے پر تاک کے نشانے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ریاست پینسلوینیا میں کمیلا ہیرس کے نام لیے بغیر ٹرمپ پر تنقید، کہا کہ میرا حریف بزدل ہے، اس کی سیاست حریفوں کو نیچا دکھانے پر مرکوز ہے۔ اور یاد رہے کہ گزشتہ روز ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کمیلا ہیرس کو بنیاد پرست اور بے وقوف قرار دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بارشوں کے باعث متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کراچی سمیت صوبے بھر میں آج بھی جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رتبہ روس کی اس رپورٹ میں۔ بارشوں کا زوردار اسپیل، اندرون سندھ میں بارشوں کے باعث سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سکھر میں 267 ملی میٹر بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارشوں کے سبب روڈ اور راستے تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ 2 دن سے وقفے سے جاری بارش کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ خیرپور شہر اور گرد و نواح میں تیز بارش کے سبب خیرپور شہر سمیت تحصیل کوٹ ڈی جی اور پیر جو گوٹ میں بارش کا پانی گھروں، اسکول اور مساجد میں داخل ہو گیا۔ نوشہر و فیروز میں بھی سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق سہون کے مقام پر پانی کی سطح 3 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ سہون کے کچے میں سیلابی صورتحال، 30 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ محکمہ آبپاشی نے نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا۔ کراچی کے مختلف مقامات پر صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 70.4 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ کراچی سمیت صوبے بھر میں جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں آج مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی، جبکہ NDMA نے تمام بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا انتباہ جاری کر دیا۔ متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ مونسون بارشوں کا موسلادھار اسپیل جاری، چھائے بادل مزید بارش برسانے کو تیار، گرج چمک کے ساتھ جھکڑ بھی چلیں گے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔ بالائی وسطی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ شدید بارشوں کے باعث NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ اور قصور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا انتباہ بھی جاری کر دیا۔ دوسری جانب NDMA نے 1 جولائی سے 17 اگست تک بارشوں کے باعث نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ اس دوران 63 مردوں، 30 خواتین اور 96 بچوں سمیت 189 افراد جاں بحق اور 333 زخمی ہوئے۔
645 मकानात मुकम्मल तौर पर 1419 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। 8 स्कूलों और 35 पुलों को भी नुकसान पहुंचा।